ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی مفتی ظہیر فیصل صاحب قاسمی مفتی دارالفتاء والقضاء ضلع بارہ بنکی۔ مفتی صاحب، ممکنہ فیصلہ جو آنے والا ہے اس سلسلے میں آپ قوم سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ وطن عزیز ہندوستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک طویل مقدمہ جو بابری مسجد حق ملکیت کے سلسلے میں چلا آ رہا تھا، اس کے فیصلے کے آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں خوش آئند بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پر برادران وطن کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے مل کر متحدہ طور پر اس بات کی کوششیں برابر کی جا رہی ہیں اور سر جوڑ کر کے بیٹھا جا رہا ہے اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو، جس کے حق میں بھی ہو، ملک کے امن و امان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے گا، ملک کے بھائی چارے کو ترجیح دی جائے گی اور کسی بھی طرح سے ملک کے امن و امان کو خراب نہ ہونے دیا جائے گا۔ یہ بات متفقہ طور سے ہر طبقے کی جانب سے اور ہر مذہب کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں بھی اپنے محبین ملنے والوں اور پورے ملک ہندوستان کی عوام سے، خصوصاً ضلع بارہ بنکی کی عوام سے اپیل کروں گا کہ فیصلہ جو بھی ہو، جس کے حق میں بھی ہو، ہمیں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ بسر چشم قبول ہے۔ ہماری مسلم قیادت کے ذریعے بھی، علماء و اکابر کے ذریعے بھی اور دانشوران قوم کے ذریعے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ امت مسلمہ، نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پورے انسانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ ہمارے لیے رہنمائی کرے گا اور ہمارے لیے مشعل راہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرت کعبہ شریف میں تشریف لاتے ہیں اور کلید بردار کعبہ عثمان ابن ابی طلحہ سے کعبہ شریف کی چابی مانگتے ہیں کہ عثمان مجھے چابی دو، میں بیت اللہ کی اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن ابی طلحہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف چابی دینے سے منع کیا بلکہ سخت سست بھی کہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے عثمان ابن ابی طلحہ کی بات سن کر کے، پھر مسکراتے ہوئے عثمان ابن ابی طلحہ کی کمر پر تھپکی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا، عثمان سنو، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور تاریخ نے دیکھا اور چشم فلک نے اس منظر کا مشاہدہ بھی کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی مکہ مکرمہ آیا اور بیت اللہ شریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابی ہے۔ آپ بیت اللہ کے اندر جا کر کے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور واپس آ کر کے عثمان ابن ابی طلحہ کو وہ چابی دیتے ہیں اور نہ صرف چابی دیتے ہیں بلکہ عثمان ابن ابی طلحہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، عثمان ابن ابی طلحہ کی نسلوں کے اندر یہ چابی محفوظ رہے، اسے چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آپ غور فرمائیں کہ جس وقت عثمان ابن ابی طلحہ کو چابی دے رہے تھے اس وقت بھی یہ غرور و تکبر اور فخر یا جملہ نہیں تھا کہ عثمان تم کو یاد ہے وہ دن جس دن میں نے کہا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی اور اس واقعے کو مشعل راہ بنا کر کے میں پوری ملت سے یہ اپیل کروں گا کہ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں اور سر جوڑ کر کے بیٹھیں کہ جس طرح وطن عزیز کے یہ بھائی چارہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ